آپ سے گزارش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ ہنگامہ زندگی سے کبھی فرصت ملے تو انسان کو یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ آخر اس دنیا کا کیا مقصد ہے، اور مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا صرف اس لیے کہ کھاؤں پیوں، تفریح اور عیش کروں، یا تکلیف میں رہوں، لوگوں کو ستاؤں یا ستایا جاؤں؟ بس یہی کچھ مقصد حیات ہے، اور پھر مر جاؤں۔ ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں انسان کی دنیاوی زندگی کے مقصد کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 16 اور 17۔ ہم نے اس آسمان و زمین کو جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے۔ سورہ ملک آیت 1 اور 2۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صحیح راستہ بنانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے خود اپنے اوپر لی۔ سورہ اللیل آیت نمبر 12۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا اور پسند و ناپسند کی تفصیل اور صحیح زندگی گزارنے کی راہ اور طریقے کے بیان کے لیے قرآن حکیم اپنے نبی پر نازل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 32۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ صاد آیت 29۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق سیکھیں۔ قرآن کی تفصیل سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زبانی لوگوں کو بتائی بلکہ اپنی سیرت پاک سے عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ میری بد نصیبی یہ رہی کہ اس قرآن کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکا، عربی آتی نہیں تھی اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہ کی۔ اس کو بغیر سمجھے ہی پڑھتا رہا اور خیر و برکت ہی کا ذریعہ سمجھتا رہا۔
میں نے جب پہلی بار قرآن کو اس کے معنوں کے ساتھ تفصیل سے پڑھا تو محسوس ہوا کہ میں صرف سنی سنائی باتوں پر ہی چلتا رہا ہوں، براہ راست اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کا دار و مدار دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے۔ اس اہم ترین معاملے کو انتہائی لاپرواہی اور بے توجہی سے ٹالتا رہا اور زندگی کے معمولی اور حقیر سے فائدہ اور نقصان پر گھنٹوں نہیں دنوں غور و فکر کرتا تھا۔ صبح سے شام تک کی تفریح پر جانے کے لیے ساز و سامان کی کیسی کیسی تیاری ہوتی ہے، اور غور و فکر ہوتا ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہو اور مزہ کرکرا نہ ہو جائے۔ لیکن آخرت کے سفر اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ احادیث میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہونے کے باوجود اللہ کی ناراضگی سے بے حد ڈرتے تھے، لیکن میرے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا بالکل وقت نہ تھا۔ بس وہی حالت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا بوجھ کہا۔ سورہ رحمان آیت 31 اور 32۔ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ لیکن دنیاوی معاملات میں اتنی مدہوشی کے باوجود میرے رب نے مجھے بھلایا نہیں، اور حق جاننے اور اس پر چلنے کی خواہش میرے دل میں ڈالی۔ ہم اس خالق حقیقی کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اولاد کتنی نالائق اور نافرمان ہو، لیکن والدین اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے کو والدین سے کہیں زیادہ چاہتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میرا رب رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ بس وہ بندے کی اچھائی کے راستے کی صرف نیت اور ارادے کو دیکھ لے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تمام منزلیں طے کرا دیتا ہے۔ میرے دوستوں کا خیال ہے کہ یہ کتابیں مکمل ہونے میں سالوں لگے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں، معلوم نہیں کب اور کیسے سب کچھ ہوا۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ بس میرا رب مجھ پر مہربانی چاہتا تھا، اس نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، میں نے اس سے مدد کی التجا کی، اور پھر یہ ہوتا ہی چلا گیا۔ فضول اور برائی کے کام بندہ خود کرتا ہے، لیکن اچھا کام صرف اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے سمجھا کہ یہ ہدایت و حکمت کا انمول خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس نے بندوں کو اپنی دنیا میں اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کا نہ صرف ڈھنگ بتایا، بلکہ اس نے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا، پھر اچھائی اور برائی کا انجام بھی بتایا، غرض کہ ایک کامیاب زندگی کا مفصل راستہ بتایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے دوران نہ صرف ہم کو اللہ دیکھتا رہتا ہے، بلکہ اس کے فرشتے تمام ہمارے اعمال قلم بند کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن یوم حساب ہوگا، اور کامیابی کی صورت میں جنت نعیم میں ملے گی، جس میں ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر انعام و اکرام ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہوگی، اور ناکامی کی صورت میں اللہ کا غضب ہوگا، اور جہنم میں پھینکے جائیں گے، جس کا تفصیل کے ساتھ منظر قرآن میں درج ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے
پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی دنیا تو یہ محض ایک ظاہر ہے، فریب چیز ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں رب ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جن پر تیرا غضب نازل ہو۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہیں، اور نہ یہ پتہ کہ اللہ کا غضب کس قدر ہولناک ہے، اور نہ یہ معلوم کہ اللہ کی خوشی اور تائید کس قدر ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے۔ بس ایک بے علمی کی کیفیت میں دنیا میں آئے اور بے علمی کے اندھیرے میں ساری زندگی گزارتے رہے، اور پھر ایک دن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیوں دنیا میں آئے تھے اور اب کہاں جائیں گے، بس دنیا بھر کی برائیاں سمیٹ کر روانہ ہوئے۔ زیادہ سفر کے لیے جو ضروری چیزیں ہو سکتی تھیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس گند ہی سمیٹا اور چلتے بنے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ کچھ نہ کیا۔ جب فرشتے سزا دیتے وقت پوچھیں گے کہ کیا تم کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اور تم نے نہیں سمجھا تھا کس طرح کی زندگی گزارنے کا انجام کیا ہوگا، تو جواب یہی ہوگا کہ خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، لیکن ہم نے پیغام سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی بلکہ فضولیات ہی میں مگن رہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104۔ اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکتی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ایسی صورتحال میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ تو بے حد رحیم اور کریم ہے، اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، چاہتا ہے کہ بندہ سزا سے بچ جائے، آخرت میں کامیاب ہو۔ قرآن میں بہت جگہوں پر کس طرح سے اللہ یہ کہتا ہے کہ غلط روی سے باز آؤ اور صحیح راستہ پکڑو۔ اس کس طرح سمجھانے سے اندازہ ہوا کہ اللہ کی ذات بندے سے کس قدر محبت کرنے والی ہے۔ اللہ نے صحیح زندگی گزارنے کے لیے مکمل طریقے کو قرآن میں مفصل بیان کیا ہے، جو اس کی ہم پر عنایت ہے اور ہمارے لیے گراں قدر چیز ہے، جس کے لیے ہم کو اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، مگر ہم نے تو اس کی ہدایت کی کتاب کو ایک خوبصورت سے کپڑے میں لپیٹ کر، چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر اوپر طاق میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ رکھ چھوڑا ہے، صرف اس کو خیر و برکت کا ذریعہ ہی سمجھا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مجھے اپنی کیفیت اس اندھے جیسی لگی جو چراغ لیے کھڑا ہے
خود اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، دوسرے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں۔ میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے اس سے یہی سمجھا ہوں کہ دنیاوی زندگی ایک کمرہ امتحان کی طرح ہے، اور اس کمرہ امتحان میں ہر امتحان دینے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے پوری توجہ امتحان کے پرچے پر مرکوز ہونی چاہیے، سوائے پرچے کے کسی اور طرح متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم کس وقت امتحان کا وقت ختم ہو جائے، پرچہ واپس لے لیا جائے۔ جن کا پرچہ بالکل کوڑا رہ جائے وہ تو شاید پھر بھی کچھ بہتر رہیں، لیکن جن کے پرچے میں بیہودہ بدمعاملگی، بد کرداری اور بد اخلاقی کی باتیں ہوں گی، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی جب اعمال کا پرچہ ہمارے پیارے نبی اور تمام انبیاء کرام کے سامنے بلند آواز پڑھا جائے گا، یہ کیسی شرمندگی کی بات ہوگی۔ جہنم تو بات کی بات ہے۔ میں خود ایک کم علم انسان ہوں اور بے علمی کی ان تمام منزلوں سے گزرا ہوں، اور پھر یہ خیال آیا کہ میری طرح اور بہن بھائی ہوں گے جو اس صورتحال سے گزر رہے ہوں گے، جیسے میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس ہولناک انجام سے بچ جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مدثر آیت 27-29، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ میں بھی اپنے رب کی طرح یہی چاہتا ہوں کہ اس کے بندے غفلت سے باہر آئیں اور اللہ کا پسندیدہ راستہ اختیار کریں۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، اور مزید آنے والے ویڈیو میں قرآن کی حکمت و دانش کے خزانے سے کچھ موتی نکال کر ڈالے ہیں، اور مختلف موضوعات کے تحت قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ میرے بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا اور آخرت میں میں کامیاب و سرخرو ہوں، اور میری اس کوشش سے میرا رب مجھ سے راضی ہو اور میری آخرت کا راستہ آسان ہو۔ ان ویڈیو میں مختلف موضوعات کے تحت آیت قرآنی کا ترجم کو یکجا کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ کسی خاص موضوع کے بارے میں اگر قاری جاننا چاہے تو بآسانی دیکھ سکے۔ آیت کے ترجمے کے لیے مختلف ممتاز علماء کے ترجموں سے استفادہ کیا ہے۔ میری نگاہ میں ترجمے کا معاملہ نازک ہے، نہ دانستگی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 40۔ جو لوگ ہماری آیت کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر ترجمے سے پہلے سورت کا نام، آیت کا نمبر موجود ہے۔ اگر کوئی تصدیق چاہے تو اپنے گھر میں موجود قرآن میں دیکھ لے۔ یہ ویڈیو نہ کسی مسلک کی حمایت میں ہے نہ مخالفت میں۔ اس کو مرتب کرتے وقت صرف ایک ہی اصول سامنے تھا کہ صرف اللہ کے واسطے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ دکھانے کی کوشش کی جائے۔ براہ مہربانی ان باتوں پر ضرور غور کریں اور آنے والے ویڈیو ضرور دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 66۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخواہ و سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔